کئی غلطیاں اور گناہ اتنے بڑے ہوتے ہیں، اس قدر سنگین ہوتے ہیں کہ اگر انسان اللہ سے دعا بھی کرے، جو مالک اور خالق خود یہ اعلان فرماتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا اور پکار کو قبول کروں گا، تو وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ وہ گناہ اور غلطی کرنے والے انسان کی اس معاملے میں دعا بھی قبول نہیں کرتا۔ اور وہ کام بظاہر اتنے بڑے نہیں ہیں، لیکن ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں، ان کو اہمیت نہیں دیتے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو خاطر میں نہیں لاتے، جس کے نتیجے میں بہت سنگین مسائل کا بسا اوقات ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 3 لوگ وہ ہیں، یدعون فلا یستجاب لہم، کہ جو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ پہلا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل تحتہ امرأۃ سیئۃ الخلق فلم یطلقھا، وہ آدمی جس کے نکاح میں بد اخلاق عورت ہے، فلم یطلقھا، اور وہ اسے طلاق نہیں دیتا، اس کے خلاف بد دعائیں کرتا ہے کہ یہ مصیبت مجھے چمٹ گئی ہے، اس نے میری زندگی تباہ کر دی ہے، ساری زندگی وہ روتا پیٹتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس معاملے میں اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ رستہ رکھا ہے کہ اگر مزاج باہم نہیں ملتے ہیں یا عورت جو ہے وہ بد اخلاق ہے تو وہ اس سے علیحدہ ہو جائے۔ آپ کو وہ صحابیہ کا واقعہ یاد ہوگا جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول انی لاکرہ الکفر فی الاسلام، میں اپنے شوہر کو ناپسند کرتی ہوں، میں یہ نہیں چاہتی کہ میں اس کے نکاح میں بھی رہوں، اس کی نافرمانی کر کے میں جہنم خرید لوں، لہذا مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ اگر کوئی ایسی سچویشن بن جاتی ہے، کوئی ایسی عورت جو ہے وہ انسان کے نکاح میں آ جاتی ہے کہ گھر میں سوائے جھگڑوں کے اور کچھ نہیں ہے، تو شریعت نے اس کا حل یہ رکھا ہے کہ اس کے لیے اللہ اور رستہ ہے، جو ہے وہ کوئی اسے گھر دے دے گا، آپ کو کوئی اور جو ہے اللہ تعالیٰ گھر دے دے گا۔ اللہ کی حدود کو پامال نہ کریں اور ایسی زندگی نہ گزاریں کہ جس میں انسان ساری زندگی اذیت کے اندر ہی رہے۔ اگرچہ بعض لوگ جو ہے انہوں نے اس کا معنی یہ کیا کہ اگر وہ بد کردار ہو عورت اور پھر بندہ جو ہے اس کو گھر کے اندر رکھے تو جیسے دیوس شریعت نے اسے کہا ہے، لیکن امام مناوی رحمہ اللہ نے فیض القدیر میں اس کا معنی یہ کیا ہے کہ وہ بد اخلاق بد کردار کے معنی میں نہیں ہے، ویسے بد اخلاق ہے، بد مزاج ہے، انسان کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کرنے والی ہے اور زندگی جو ہے اجیرن ہے، تو وہ انسان اس اصلاح کے معاملے میں جتنی دعائیں کرے گا کہ یا اللہ یہ گھر میرا ٹھیک ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ دوسرا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل لہو مال، کہ کسی آدمی نے کسی آدمی کو پیسے دیے ہیں اور لکھا ہوا اس کے پاس کوئی تحریر نامہ جو ہے وہ نہیں ہے، جب پیسے دیے کوئی گواہ مقرر نہیں کیا، کوئی تحریر نہیں لکھی، وہ لاکھوں ہوں یا کروڑوں ہوں یا ہزاروں میں ہوں، زندگی بھر بندہ دعا کرتا رہے کہ یا اللہ اسے ہدایت دے دے، وہ میرے پیسے واپس کر دے، یا اس کے خلاف بد دعائیں کرتا رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ اس نے اللہ کے قانون کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ اماؤنٹ تھوڑی ہو یا بڑی ہو اسے لکھ لو اور گواہ مقرر کر لو تاکہ تمہارا معاشرتی جو جھگڑے ہیں یہ کم سے کم ہو. لیکن اس نے اللہ کے اس قانون کی پرواہ نہیں کی. اللہ رب العزت کے اس حکم کو جو ہے وہ خاطر میں نہیں لایا، تو اب زندگی بھر بھی یہ دعائیں کرتا رہے، بد دعائیں کرتا رہے، اس بندے کو دیتا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. اور تیسرا شخص رجل آتا مالہ سفیہن، کہ وہ کسی بے وقوف بندے کے مال سپرد کر دے اور پھر یہ روئے پیٹے کہ مال تباہ ہو گیا، اس نے برباد کر دیا سارا کچھ، اور اللہ سے دعائیں یا بد دعائیں کرتا رہے، تو اس کی بھی دعا جو ہے وہ اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، کہ بے وقوفوں کو مال جو ہے وہ نہ دو، ان کے مال جو ہے وہ سپرد نہ کرو. تو اس کو پتا تھا کہ یہ شخص جو ہے احمق ہے، یہ پیسہ برباد کر دے گا. وہ اس کا بیٹا تھا، اس کا بھائی تھا، یا اس کا کوئی جو ہے وہ کاروباری پارٹنر تھا، اس نے اس کو پیسے دیے، اب یہ دعائیں کر رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی مرضی دعائیں کرتا رہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ بظاہر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں لیکن کئی دفعہ کئی لوگ ساری زندگی جو ہے ان اذیتوں سے گزرتے ہیں اور یہ مسائل ہوتے ہیں جن کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں جاتی. تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اہمیت دینی چاہیے اور اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ ان سے رہنمائی لے کر اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی آزمائشوں سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.